دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اسے الہجرہ یا عربی نیو ایئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام میں اس مہینے کو بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ مانا جاتا ہے، مگر محرم کے مہینے کو لے کر لوگوں میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کا تہوار منانا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک اسلامی مہینہ ہے، اس لیے اسے نہیں منانا چاہیے۔ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں کئی جگہوں پر محرم کے مہینے میں تعزیوں کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور محرم کا تہوار منایا جاتا ہے۔ وہیں عراق، شام اور مصر جیسے ملکوں میں محرم کی 10 تاریخ کو سینہ پیٹ پیٹ کر اور خود کو تکلیف دے کر ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس ملک سے اسلام کی شروعات ہوئی یعنی سعودی عرب میں محرم کو کس طرح منایا جاتا ہے؟ سعودی عرب میں محرم کی 10 تاریخ کو کون کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ سعودی عرب میں محرم کو کس طرح منایا جاتا ہے اور وہاں 10 محرم کے دن کون کون سے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اپنے 72 عزیزوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی کافر لوگ نہیں تھے، یعنی کوئی غیر مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہی لوگ تھے۔ اور یہی نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں جنگ کی، جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے عزیزوں کو بے رحمی سے شہید کیا، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ منافق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنی بات سے اور اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہنے کو تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ایسے لوگ اللہ کی نظر میں منافق ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، کربلا کے میدان میں یہی وہ منافق لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا تھا۔ بس انہی کی یاد میں یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے بعض مسلمان 10 محرم کے دن محرم مناتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کو 10 محرم کے دن شہید کر دیا گیا تھا۔ انہی کی یاد میں بعض لوگ تعزیے نکالتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں تعزیے نکال کر اور ڈھول تاشے بجا کر محرم منایا جاتا ہے تو پھر سعودی عرب میں محرم کس طرح منایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب میں کچھ جگہوں پر، خاص طور پر جہاں شیعہ لوگ رہتے ہیں، وہاں اس طرح ماتم کر کے محرم منایا جاتا ہے اور حضرت امام حسین کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ وہاں
किसी भी किस्म का ताजिया नहीं बना सकते, ना ही वहाँ ढोल नगाड़े बजा सकते हैं और ना ही अलम उठा सकते हैं। यानी मुहर्रम के महीने में सऊदी अरब में इस तरह की ताजियादारी और ढोल ताशे की इजाज़त नहीं है। और हम आपको बता दें कि यह सिर्फ सऊदी अरब का कानून नहीं है, बल्कि कई अरब मुल्कों में भी इस तरह के कावानीन पाए जाते हैं। आपको बहुत से अरब मुल्कों में इस अंदाज की ताजियादारी नजर नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी सऊदी अरब तकरीबन 6 साल तक काम कर चुका हूं। मैंने वहां कहीं भी ताजियादारी या ढोल नगाड़े नहीं देखे और ना ही कहीं मातम जुलूस निकालते हुए देखे हैं। वहां मुहर्रम को सिर्फ इस्लामी नए साल के तौर पर देखा जाता है। उसके अलावा आम तौर पर मुहर्रम के महीने के हवाले से कोई खास ज़ाहिरी सरगर्मी नजर नहीं आती। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में न किसी किस्म का ताजिया बनाया जाता है और ना ही ताजिए निकाले जाते हैं। अलबत्ता मैंने ये जरूर देखा है कि वहाँ कुछ लोग 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद को ताज़ा करते हैं। उसके अलावा आम तौर पर कोई खास एहतमाम नहीं किया जाता। अलबत्ता सऊदी अरब में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां शिया आबादी ज्यादा हैं। वहां बाज लोग 10 मुहर्रम के दिन अपने तरीके से मातम करते हैं और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को याद करते हैं, लेकिन ये सरगर्मियां महदूद पैमाने पर होती है। उसके अलावा दोस्तों, मैंने अपने 6 साल के क़याम के दौरान सऊदी अरब में कहीं भी ये नहीं देखा कि बड़े पैमाने पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जा रहा हो या सबीलें लगाई जा रही हो, जैसा कि बर्रे सगीर के बाज़ इलाकों में देखा जाता है। मुहर्रम के महीने में बाज़ जगहों पर सबील वगैरह ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अक्सर ऐसी जगहों पर यह एहतमाम भारत, पाकिस्तान या दीगर बर्रे सगीर के मुसलमानों की तरफ से किया जाता है जो वहाँ काम करते हैं और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में पानी या शरबत तकसीम करते हैं। लेकिन मकामी अरब लोग आमतौर पर मुहर्रम के महीने में इस तरह की तकरीबात नहीं करते। उनकी तवज्जो ज़्यादातर 2 ईदों पर होती है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। यानी सऊदी अरब में बुनियादी तौर पर 2 ही बड़ी ईदें मनाई जाती है, पहली ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। उसके अलावा वहाँ ईद मिलादुन नबी, कोंडे की नियाज, शब बारात या दीगर मजहबी तकरीबात को इसी अंदाज में नहीं मनाया जाता जिस तरह बाज़ दूसरे ममालिक में मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है? आप इस बात को किस तरह देखते हैं? मुहर्रम के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ यानी भारत और पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान अलम उठाए जाते हैं, जुलूस निकलते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद ताज़ा की जाती है। इसी से नई नस्ल को भी ये मालूमात होता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे, उनका मकाम व मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने खानदान के साथ किस तरह कुर्बानी पेश की थी। बहुत से लोगों का मानना है कि इस तरह नई नस्ल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाक़या करबला के बारे में जान पाती है और उनकी कुर्बानियों से वाकिफ़ होती है। लेकिन सऊदी अरब में इस तरह की अवामी सरगर्मियाँ आम तौर पर नहीं होती, इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि वहाँ के बच्चों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाक़या करबला के बारे में इतनी तफसीली मालूमात नहीं होती जितनी बर्रे सगीर के बाज़ इलाकों में पाई जाती है। मगर हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के बाज़ तरीकों पर एतराज़ करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के नाम पर बाज़ रसूमात को दीन का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर मुमकिन हो तो इसे शेयर भी कर दें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर आप आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पैगंबर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا ہم آپ کو آسان لفظوں میں بتانے والے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پسند آئے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ دوستو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ یہ خطبہ اپنے آپ میں ایک عظیم مثال ہے۔ یہ ایسا بیان ہے جو انسانیت، برابری اور انصاف سے بھرپور ہے۔ اس لیے میری تمام مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا، اس لیے میری باتوں کو غور سے سننا اور ان لوگوں تک بھی پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تمہارا رب ایک ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، لوگوں کی جان مال اور عزت کا خیال رکھنا، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا اور نہ ہی کسی کے ظلم کا سبب بننا۔ اگر کسی نے اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہو تو اس میں خیانت نہ کرنا، سود کے قریب بھی مت جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہے، اسی طرح ہر انسان کی جان، مال اور عزت بھی حرمت والی ہے۔ اس لیے کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا اور نہ کسی کے نقصان کا ذریعہ بننا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی برتری ہے۔ فضیلت صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، یعنی رنگ، نسل، قوم، زبان یا ملک کی بنیاد پر کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایمان اور اچھا کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اور جو تم خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام خون معاف کر دیے گئے ہیں، اب کسی کو پرانے خون کا بدلہ لینے کا حق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک خون کو معاف کرنے کا اعلان فرمایا اور سود کو بھی ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی اور نرمی کا برتاؤ کرو، یعنی اگر عورتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں تو مردوں پر بھی لازم ہے کہ وہ ان کے حقوق ادا کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں ہوگی۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور اپنے حکمرانوں کی جائز باتوں پر اطاعت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں کے بڑے مجمع نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے اور وہ لوگ آگے دوسروں تک پہنچائے۔ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ ان باتوں کو پہلے لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔
پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، جب بھی میری امت پر کوئی مصیبت آئے تو ان کی مدد فرمانا۔ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو، اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سنیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اور فرمایا مزدور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اس کے کام میں اس کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اور فرمایا، اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، اسے ناحق تکلیف دی، تو قیامت کے دن میں خود اس غیر مسلم کی طرف سے گواہی دوں گا۔ اور فرمایا، جو شخص کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور اس کی مدد نہ کرے تو اللہ بھی اس کی مصیبت کے وقت اس کی مدد نہیں کرے گا۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دنوں میں مغرب کے بعد عشاء کا وقت آیا تو صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید کمزوری میں تھے۔ آپ نے غسل کیا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آیا تو پوچھا، کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل کیا اور پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر بہت نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی وجہ سے بعد میں جب خلافت کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عظیم عبادت میں اپنا نائب بنایا، ہم دنیا کے معاملات میں بھی اسی کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ دوستو، وفات سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے، اپنے پاس موجود 7 دینار صدقہ کر دیے اور جو سامان و اسلحہ تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے محبت فرمائی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آرام محسوس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے دروازے تک تشریف لائے اور پردہ ہٹا کر دیکھا کہ صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، نماز جاری رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اندر تشریف لے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہی آخری مرتبہ تھا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اس کے بعد بیماری مزید بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسواک نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح سے مسواک کی جیسے صحت کے دنوں میں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے گھر میں میری باری کے دن اور میرے سینے سے لگے ہوئے ہوا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں
انہوں نے والد کی تکلیف دیکھی تو غمگین ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ فرمایا۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ پھر دوبارہ قریب بلا کر کچھ اور فرمایا تو وہ مسکرا دیے۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روئی اور پھر کیوں مسکرائیں؟ حضرت فاطمہ نے بتایا، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا وصال قریب ہے، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی اور تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اس لیے میں خوش ہو گئی۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔